السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم بوسنیا قلعے کا منظر دیکھتے ہیں جہاں ولاد اور اس کے ساتھی راگوسا جانے کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ پیدری اس سے کہتا ہے ہم راگوسا جانے کے لیے تیار ہیں، مگر رادو کے بارے میں کیا خیال ہے، اس کا کیا بنے گا؟ ولاد پوچھتا ہے اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ اس پر پیدری کہتا ہے غداری کرنے والے کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی وہی کیا جائے۔ ولاد کہتا ہے رادو کا ابھی خداوند سے معاملہ ہے، اسے فیصلہ کرنے دو کہ وہ کیا کرے گا، پھر میری باری بھی آ جائے گی۔ اسی دوران سلمان بھاگتے ہوئے آتا ہے اور جیسے ولاد کو پکارتا ہے، ولاد اس سے پوچھتا ہے خیر تو ہے چھوٹے شہزادے، تم گھوڑوں کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے؟ سلیمان کہتا ہے کیونکہ میں اہم خبر لایا ہوں، سلطان کی جانب سے راگوسا بھیجنے والا قاصد۔ اس پر ولاد پوچھتا ہے زانگوش پاشا یا پھر محمود پاشا؟ سلیمان کہتا ہے دونوں میں سے کوئی نہیں، اور اس کے بعد جیسے ہی بایزید کا نام لیتا ہے پیدری ہنسنا شروع کر دیتا ہے۔ ولاد اپنا پرانا منظر یاد کرتا ہے جہاں شہزادہ بایزید ولاد سے کہتے ہیں تمہاری روح اندھیرے میں دفن ہے ولاد، تمہارا دماغ اور دل خالص تاریکی میں ہے، بالکل کالے پتھر کی طرح، تم اس حالت میں کچھ بھی کر سکتے ہو اور میں یہ کالا پتھر تم سے نکال دوں گا ولاد۔ اس کے بعد ولاد کہتا ہے بہت خوب، مجھے اپنے بھتیجے سے ایک معاملہ طے کرنا ہے، میں اس سے نمٹ لوں گا۔ اس کے بعد پیدری کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے تو پھر ہم سلطان محمد کے تحفے کا انتظار نہ کریں؟ یہ کہتے ساتھ پیدری اس کے ہاتھ میں تلوار کو تھماتا ہے اور ولاد اپنی تلوار پکڑتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اگلے منظر میں ہم شہزادے مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں جو ابھی تک عرفان آغا اور مقصود آغا کے بارے میں جانچ پڑتال کر رہے ہوتے ہیں۔ شہزادہ مصطفیٰ اسی شخص کے پاس بیٹھا ہوتا ہے جسے مقصود آغا نے دکان کھول کر دی تھی۔ شہزادہ مصطفیٰ اس سے پوچھتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو مشکل میں ڈال دیا، آپ قاضی خضر جلیبی کے پاس کیوں نہیں گئے محترم؟ کیا آپ کو سلطان محمد کے انصاف پر بھروسہ نہیں؟ وہ شخص کہتا ہے یہ بات نہیں ہے، بالکل بھی نہیں محترم شہزادے۔ مصطفیٰ پوچھتے ہیں پھر کیوں نہیں گئے؟ وہ شخص کہتا ہے وہ یینی چیری ہیں، بظاہر ہے وہ صرف 3 آدمی ہیں لیکن ان کے سائے بھیڑ اور سیاہ دونوں ہوتے ہیں، میں ڈر گیا۔ شہزادے پوچھتے ہیں کیا وہ کوئی اور ہے جو ان سے ڈرتے اور ڈراتے ہیں؟ وہ شخص کہتا ہے ایک اور دکاندار کے گودام میں پانی بھر گیا، لوہار ابراہیم افندی کا قافلہ لوٹ لیا گیا۔ شہزادے پوچھتے ہیں کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مقصود نے کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے میں نے خود نہیں دیکھا لیکن اللہ میرا گواہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی تھے، آج وہ مقصود سے ملنے جا رہے ہیں اور اس سے بندرگاہ پر سرائے میں رقم ادھار مانگنے جا رہے ہیں۔ شہزادے کہتے ہیں ہمارے تمام لوگوں کی جائیدادیں اور پیسے ہمارے سلطان کی امان میں ہیں، فکر نہ کرو، ہم تمام نقصان دہ گھاس کا صفایا کر دیں گے۔ وہ شخص جیسے ہی شہزادہ مصطفیٰ کا ہاتھ چومنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، شہزادہ مصطفیٰ اپنا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہتے ہیں ہرگز نہیں محترم، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کا آقا وہ ہے جو لوگوں کی خدمت کرتا ہے، محفوظ رہیں۔ اور یہ کہتے ساتھ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم سلطان محمد اور دوغان پاشا کو دیکھتے ہیں۔ سلطان دوغان پاشا کو پکارتے ہوئے کہتے ہیں تم کہہ رہے ہو کہ دارالحکومت کی بدامنی کی وجہ اسحاق ہے؟ دوغان پاشا کہتے ہیں اگرچہ اسحاق پاشا نے یینی چیری کے لیے خالص نیت سے کام کیا، ظاہر تھا کہ ایسا ہی ہوگا سلطان معظم، چینی شہر میں کمانے لگیں تو ان کی تلواروں کو زنگ لگ جائے گا، انہیں مہمات اور دشمن پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، وہ جہاں ہیں وہیں رہنے کی خواہش کریں گے۔ سلطان پوچھتے ہیں کیا تمہیں لگتا ہے کہ اسحاق کو نہیں معلوم کہ یہ ایک بڑی مصیبت کا باعث بنے گا؟ دوغان پاشا کہتے ہیں مجھے معلوم ہوا ہے کہ تفتیش ہو رہی ہے اس بارے میں جو غیر نظم و ضبط کے حامل یینی چیری کر رہے تھے، پہلے میں نے سوچا کہ یہ اسحاق پاشا ہے، لیکن اس پر سلطان پوچھتے ہیں لیکن کیا؟ جواباً دوغان پاشا کہتے ہیں لیکن اس مسئلے کی تہہ تک جاننے کی کوشش کرنے والے آپ کے بہادر سپوت محترم المقام شہزادے مصطفیٰ تھے۔ یہ سنتے سلطان کافی حیران ہوتے ہیں اور سوالن دوغان سے پوچھتے ہیں مصطفیٰ اسے کیسے معلومات ملی؟ دوغان پاشا کہتے ہیں بھیڑیے کے بچے سے ہم یہ نہیں پوچھ سکتے کہ وہ بھیڑیا کیسے بن گیا سلطان معظم۔ اس کے بعد ہم محمود پاشا کو دیکھتے ہیں جو وضو کرنے کے لیے اتماجہ کو پکارتے ہیں۔ جیسے ہی دروازے پر دستک ہوتی ہے محمود پاشا کہتے ہیں اتماجہ آؤ، تم کہاں ہو؟ بازار سے پانی لا رہے ہو؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک یینی چیری سپاہی جو اپنے ہاتھ میں پانی کا برتن لیے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ محمود پاشا وضو کرنے کے لیے سر نیچے کرتے ہیں اور اس شخص کو دیکھے بغیر کہتے ہیں آؤ ہم وضو کریں اور خود کو صاف کریں۔ جیسے ہی محمود پاشا کی نگاہ اوپر پڑتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سپاہی کوئی اور نہیں بلکہ حسین آغا ہوتے ہیں۔ حسین آغا اسی برتن سے محمود پاشا کو وضو کرواتے ہیں اور ساتھ ہی میں کہتے ہیں اور روح کا کیا ہوگا میرے پاشا؟ کیا ہم اتنی جلدی اپنی روح کو پاک کر سکتے ہیں؟ محمود پاشا اپنے وضو میں مصروف ہوتے ہیں۔ حسین آغا مسلسل کہتے ہیں میں نے پانی کے خلاف تلوار اٹھائی میرے پاشا، تلوار تھک گئی، بازو تھک گیا، لیکن پانی پر کچھ اثر نہیں ہوا، لیکن میں پانی کی شان و شوکت دیکھنے میں ناکام رہا اور پہاڑوں اور چٹانوں کو چیرنے کی طاقت، میں وہ پانی کا گھڑا بننے میں ناکام رہا جو راستے میں ٹوٹ جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو سکا، لیکن اب میں آپ کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے ہوں۔ اس تمام مایوسی، تمام غلطیوں اور تمام تھکاوٹ کے باوجود کیا آپ مجھے معاف کر سکتے ہیں میرے پاشا؟ محمود پاشا وضو کرنے کے بعد حسین آغا سے کہتے ہیں معاف صرف اللہ ہی کر سکتے ہیں حسین، تمہارا طلوع آفتاب کا وقت قریب ہے، اپنا وضو کرو اور صحیح وقت کا انتظار کرو۔
اگلے منظر میں ہم سلطان دوغان پاشا اور ان کے سپاہیوں کو دیکھتے ہیں۔ دوغان پاشا سلطان سے کہتے ہیں فکر نہ کرے میرے سلطان، میں اس کے ذمہ داروں کو سزا دوں گا۔ سلطان کہتے ہیں یہ کب دیکھا گیا ہے کہ ایک سپاہی جس نے تلوار باندھ لی ہو اور پھر پیٹھ پیچھے ہٹ گیا ہو دوغان؟ کیا ہم نے انہیں نہیں کہا تھا کہ جو بھی بغاوت کرے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا؟ کیا ہم نے انہیں نہیں کہا تھا کہ ہم اپنا صبر کھو سکتے ہیں لیکن کبھی غصہ ختم نہیں ہوگا؟ اب یا تو ریاست سلامت رہے گی یا کوے ہماری لاشیں نوچیں گے۔ اس کے بعد ہم مقصود آغا اور اس کے سپاہیوں کو دیکھتے ہیں جو اسی بوڑھے شخص کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ شخص مقصود آغا سے کہتا ہے چلیں اپنا کام کریں، اور جلد از جلد اپنی دکان پر واپس جاتے ہیں۔ اسی دوران ہم کچھ سپاہیوں کو دیکھتے ہیں جو اپنے سر کو ڈھانپے ہوئے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مقصود آغا اس بوڑھے شخص سے کہتا ہے تمہیں کتنے سکے چاہیے؟ اس پر وہ شخص کہتا ہے 1000۔ یہ کہنے کے بعد مقصود آغا کا سپاہی جو سکوں سے بھرے صندوق کو کھولتا ہے۔ اس کے بعد مقصود آغا اس سے کہتا ہے ہم تمہیں دے سکتے ہیں، لیکن تمہارے بعد 2 اور دکاندار میرے پاس آئے، انہوں نے مجھ سے کہا مقصود آغا ہمیں 1000 سکے دے دو، ہم تمہیں 2500 سکے واپس دیں گے۔ وہ شخص کہتا ہے تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ مقصود آغا کہتا ہے میں تمہیں 1000 دوں گا لیکن بدلے میں 3000 لوں گا، تم فیصلہ کر لو۔ وہ شخص کہتا ہے ایسا مت کرو آغا، یہ سود ہے۔ مقصود آغا کہتا ہے بکواس مت کرو، تم مشکل میں ہو اور ہم تمہاری مدد کر رہے ہیں اور تم اسے سود کہتے ہو؟ اس کے علاوہ تم ان سکوں کا کیا کرو گے؟ تم اپنا مال لو گے اور اسے منافع پر بیچو گے، یعنی تم سکے کماؤ گے۔ اب بتاؤ کیا تم بھی سود خور ہو؟ وہ شخص کہتا ہے میں ایک تاجر ہوں میرے آغا، یہ میرا کام ہے، میں قاضی کے مقرر کردہ اصولوں کے مطابق منافع کما کر بیچتا ہوں۔ مقصود آغا کہتا ہے تو پھر مجھے سود خور کیوں کہہ رہے ہو جب میں منافع بڑھاتا ہوں آدم بھائی؟ وہ شخص کہتا ہے ہم 10% منافع شامل کرتے ہیں لیکن تم 3 گنا قیمت چاہتے ہو، کیا تمہیں ہمارے سلطان کے انصاف کا ذرا بھی ڈر نہیں؟ مقصود آغا پوچھتا ہے سلطان؟ سلطان کہاں ہے آدم بھائی؟ اس کے علاوہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہمارے سلطان تمہاری پرواہ کریں گے جب وہ دوسرے معاملات میں مصروف ہیں؟ اسی دوران شہزادے مصطفیٰ آتے ہیں اور مقصود آغا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں اگر سلطان نہیں تو ان کا سایہ موجود ہے، مقصود آغا میرے سامنے چلو، ہم قاضی کے پاس جا رہے ہیں، تم سب حساب دو گے۔ مقصود آغا شہزادے مصطفیٰ سے کہتا ہے ہم آپ کو پسند کرتے ہیں اور آپ کی عزت بھی کرتے ہیں میرے شہزادے، لیکن اگر آپ حد سے گزرے تو یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ شہزادے مصطفیٰ پوچھتے ہیں تم ایک شہزادے سے کیسے بات کر رہے ہو غافل؟ مقصود آغا بغیر ڈرے کہتا ہے اب ہم کسی چیز سے نہیں ڈرتے، اگر آپ کسی سرائے کے کونے میں مرنا نہیں چاہتے تو ابھی چلے جائیے۔ شہزادہ مصطفیٰ پوچھتے ہیں اگر میں نہیں جاتا تو تم کیا کرو گے مقصود آغا؟ مقصود آغا اپنی تلوار پر ہاتھ رکھتے ہوئے آگے بڑھ کر کہتا ہے تو پھر میرے ہاتھ شہزادے کے خون سے رنگ جائیں گے۔ اور جیسے ہی اپنی تلوار سے حملہ کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ساتھ ہی بیٹھے بہادر پاشا جو اپنی تلوار کو فوراً ہی نکالتے ہیں اور مقصود آغا کے ہاتھ کو کاٹ دیتے ہیں اور اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہوئے باقی تمام اکنجی سپاہی جو اپنے آپ کو ڈھانپے بیٹھے تھے وہ تیزی سے اٹھتے ہیں اور مقصود آغا کے سپاہی کو پکڑ لیتے ہیں۔ بہادر پاشا کہتے ہیں اور میں وہ ہاتھ کاٹ دوں گا۔ جیسے سرائے کے اندر افراتفری پھیلتی ہے عرفان آغا اندر داخل ہوتا ہے اور جیسے ہی اکنجیوں کو دیکھتا ہے وہ ڈری ہوئی حالت کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ بہادر پاشا شہزادے مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں اب آپ کا کیا حکم ہے میرے شہزادے؟ شہزادے مصطفیٰ کہتے ہیں ہمارے سلطان ان کے بارے میں فیصلہ کریں گے، انہیں لے چلو یہاں سے۔ اور یہیں اس ایپیسوڈ کا بھی اختتام ہوتا ہے۔